اگر کوئی بندہ سودی کاروبار کر رہا ہے، اب وہ اس کو حلال کرنے کے لیے ہزاروں تعویلات لیتے ہیں، مختلف علماء کے پاس جاتے ہیں، یہ صورت بھی تو جائز ہے، یہ صورت بھی جائز ہے، اور آخر میں جو کچھ جواب جب نہیں ملتا کہتے ساری دنیا کاروبار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ادارے اور کمپنیاں چلانے والے جو لوگ ہیں کہتے ہیں اگر سود پہ ہم قرضہ نہیں لیں گے تو ہمارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، ناک کٹ جائے گی۔ میرے بھائیو، دنیا میں ناک کٹ جائے، ذلیل ہو جائے، اتنی بڑی رسوائی نہیں۔ جب میدان حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری انسان تک سارے انبیاء موجود ہوں گے، سارے صحابہ موجود ہوں گے، فرشتے موجود ہوں گے، سارے انسان موجود ہوں گے، اور آپ کے رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب، سارے کے سارے وہاں موجود۔ اعلان ہوگا فلانے کا بیٹا آج سود کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اور جب یہ سود خور قبر سے اٹھے گا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ فرمایا جب یہ سود خور قبر سے اٹھایا جائے گا اس کی حالت ایسی ہوگی، فرمایا وہ لڑکھڑا کے چل رہا ہوگا، اس کے ہوش حواس قائم نہیں ہوں گے، اس کی حالت تو ایسی ہوگی جیسے دنیا پر کسی پہ جنات کا اثر ہوتا ہے، کسی اسیب کا اثر ہوتا ہے، وہ بگلاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ فرمایا قبر سے سود خور جب نکالا جائے گا اس کی حالت بھی ایسی ہوگی۔ فرمایا دنیا میں ناک کٹنے سے ڈرتا ہے۔ یہی ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا بتاؤ کیسی زندگی گزر رہی ہے، کیسی حالت ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے؟ وہ اللہ والے فرمانے لگے ہاں دنیا کی کمزوری کوئی کمزوری نہیں، دنیا کا لڑکھڑانا کوئی لڑکھڑانا نہیں، دنیا کی ذلت کوئی ذلت نہیں۔ فرمایا اس جسم کے ساتھ جب میں قبر میں جاؤں گا یہ پورے جسم کا گوشت یہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، اس ناک سے کیڑے نکل رہے ہوں گے، اس منہ سے اور زبان سے کیڑے نکل رہے ہوں گے، اس زبان کو کیڑے کھا رہے ہوں گے، اس آنکھ سے غلط دیکھا اس آنکھ کو کیڑے کھا رہے ہوں گے، اس پیٹ یہ کیڑوں کا گھر ہوگا، سارے کے سارے وجود کی ہڈیوں کو کیڑے کھا لیں گے، انسان اور مٹی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ کہا اس ذلت سے ڈرو، اس ناکامی سے ڈرو جو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے اس سے ڈرو۔ دنیا کی ذلت، دنیا کا ہار جانا، دنیا کا جیت جانا، دنیا کی عزت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس میں بات کر رہا تھا سود کے متعلق، یہ اللہ کے ساتھ علل اعلان، اعلان جنگ ہے۔ علل اعلان کیا ہے؟ یہ جنگ ہے، ہاں اللہ کے ساتھ۔ آپ معاشرے میں بھی دیکھیں جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اللہ ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتے ہیں، اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ سود خور زنا سے کئی گنا بڑا گناہ، شراب سے کئی گنا بڑا گناہ، اور معاشرے میں تباہی کا ذریعہ یہ بنتے ہیں، نسلیں بگڑ جاتی ہیں، شکلیں بگڑ جاتی ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں، ان کے گھر سود خوروں کے اجڑ جاتے ہیں۔ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو، جو بندہ بھی سود کے کاروبار میں ملوث ہے اس کی زندگی میں راحت نہیں، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، جو علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کریں، جو گناہ ہمارے سامنے ہو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اتنی حس ہر انسان میں موجود ہونی چاہیے، یا حلال کا پیسہ ہے یا حرام کی رقم ہے، اب محنت بھی بندہ کرے کھائے بھی حرام، اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ ہاں اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہاں ایک ہے لالچ، ایک ہے طمع۔ لالچ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وقت آتا رہے، اور طمع جو ہوتا ہے اس میں انسان حرام اور حلال سے تمیز ختم کر دیتا ہے۔ ہاں جب طمع پیدا ہو جاتا ہے پھر حرام اور حلال سے تمیز کیا ہوگی؟ ختم ہونی ہوگی۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے انبیاء کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، پاکیزہ لقمہ کھاؤ،
पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, हलाल खाओ, हलाल तय्यबा, पाकीज़ा रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ खाओ, वश्कुरू लिल्लाह। हलाल खाने के बाद तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसी की इबादत करो। फरमाया जिस जिस्म की परवरिश हराम के लुक़मे से हुई, अल्लाह उस जिस्म पे जन्नत को हराम कर देंगे। उस सूदखोर हराम खाने वाला, न उसकी नमाज कबूल है, न उसका जिक्र कबूल है, न उसका हज कबूल है, न उसकी ज़कात कबूल है। हराम खोर की कोई इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इस वजह से मेरे भाइयों, हलाल लुक़मे की कोशिश करें, हलाल लुक़मे के लिए। हाँ, हलाल हमेशा कोशिश करें, थोड़ा है उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई ज़रूरत नहीं है हाँ दुनिया की हिर्स और लालच करने की, अरबों खरबों का मालिक हो, सब कोई यहीं पे रह जाएगा। हलाल खाएं, नबियों ने हलाल खाया, सहाबा ने हलाल खाया, मुहद्दिसीन, फुकहा, अवलिया अल्लाह आज तक जितने भी लोग गुजरे हैं हलाल खाया। हमेशा माशरे में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इखलाक जिसके ख़राब होंगे उसकी कमाई हराम की होगी, बदमिजाज होगा, बद इखलाक होगा, फसादी होगा, माशरे को तोड़ने वाला होगा। वजह क्या है? उसके लुक़मे में हराम की मिलावट है। जब हराम की मिलावट होती है अल्लाह नेकियों की तौफीक को सल्ब कर देते हैं। अब गुनाह करना आसान, नेकी करना मुश्किल हो जाती है। हलाल खाने वाले के लिए नेकी करना आसान, तहज्जुद पढ़ना आसान, जिक्र करना आसान, तिलावत करना आसान, हज करना आसान, और हराम खाने के वाले के लिए ये सारी की सारी इबादत, अच्छे अखलाक और मामलात, हाँ इनके साथ चलना ये मुश्किल होता है। इस वजह से हर मुसलमान को चाहिए अपनी औलाद को हलाल खिलाएं, अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, खुद भी हलाल खाएं। आखिरी बात, हिंदुस्तान में एक शख्स के हवाले से किताबों में वाक़या लिखा है, कहा वह सूद का कारोबार करता था, पेट में दर्द हुआ, देखा डॉक्टरों के पास गया तो जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया, पेट में सांप, पेट में क्या? सांप। बस औकात अल्लाह तबारक व तआला हराम खाने वालों का दुनिया पर भी हाल ज़ाहिर कर देते हैं। अल्लाह हम सबको अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह अपने नेक बरगज़ीदा बंदों की तरह लुक़मा हलाल नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।